بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اللہ تعالیٰ نے جس قوم کی طرف جو بھی پیغمبر کو بھیجا ہے اس قوم کو اسی پیغمبر کے ہی نام سے جانا جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے قوم کو قوم نوح کہا گیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے قوم بت پرستی میں لگی ہوئی تھی۔ وہ اتنا زیادہ بت پرست ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی بات کا ان پر کوئی خاص اثر نہیں ہوتا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے دین کی خاطر تقریباً 950 سال مسلسل مار کھائی، اور نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کے دین کی طرف بلانے کی بہت کوشش کی، لیکن ان کی قوم ایمان نہیں لائی، یہاں تک کہ ان کی بیوی اور ان کا لڑکا بھی ایمان نہیں لائے۔ وہ بھی بت پرستی میں لگے رہے۔ آخر کار نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کو دن رات دین کی دعوت دی، حق کی بات بتائی، لیکن یہ لوگ نہیں مانے، اور یہ لوگ نوح علیہ السلام کو اتنا مارتے تھے کہ بوری میں بند کر کے سارا دن آپ کو مارتے تھے۔ نوح علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ یہ لوگ اپنے کفارے میں اتنا زیادہ بڑھ گئے ہیں، ان کا فیصلہ اب تو ہی کر۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، حضرت نوح علیہ السلام کو ایک بڑی کشتی آپ بنائیے۔ بڑی کشتی بنانے کا حکم دیا۔ آپ نے کشتی بنانا شروع کیا تو ان کی قوم کے لوگوں نے ان کا مذاق بنانا شروع کر دیا کہ نوح، اب کیا ریت میں کشتی چلاؤ گے کیا؟ جب کشتی بن کر تیار ہوئی تو اللہ نے حکم دیا اور کہا کہ سب جانوروں اور پرندوں میں سے 2 جوڑے نر اور مادہ کے اس کشتی میں سوار کر لو۔ اور جب سب کشتی پر سوار ہو گئے تو زمین سے پانی ابلنا شروع ہو گیا اور تیز بارش ہونے لگی۔ چاروں طرف پانی ہی پانی تھا۔ کافر اپنی جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگنے لگے، پہاڑوں پر چڑھنے لگے۔ نوح علیہ السلام کی کشتی پانی میں تیرنے لگی، اور آپ نے دیکھا کہ ان کا کافر بیٹا بھی پہاڑوں پر جا رہا ہے۔ آپ کے دل میں رحم آیا اور آواز دی، بیٹا کشتی میں آ جا۔ تو وہ کہنے لگا کہ ابا جان نہیں، میں پہاڑوں پر جا رہا ہوں، وہاں تک پانی نہیں پہنچے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ بیٹا، آج کوئی اللہ کے عذاب سے بچنے والا نہیں ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے پانی کی اونچی لہر اٹھی اور ان کا بیٹا پانی میں ڈوبنے لگا، اور نوح علیہ السلام نے اللہ سے کہا، اے میرے رب، میرا بیٹا اپنوں میں سے ہی ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ نوح، دوبارہ اپنے بیٹے کا سوال نہ کرنا، تم میں سے نہیں ہے، وہ کافروں میں شمار ہوتا ہے۔ کافی دنوں تک مسلسل بارش ہوتی رہی، جہاں پر بھی دیکھو پانی ہی پانی نظر آ رہا تھا۔ جتنے بھی کافر اور ان کے بت پرست تھے، سب پانی میں غرق ہو گئے۔ پھر اللہ نے آسمان کو حکم دیا کہ پانی برسانا روک دے، اور زمین کو حکم دیا کہ سارا پانی اپنے اندر نگل لے۔ دھیرے دھیرے پانی کم ہونے لگا۔ نوح علیہ السلام کی کشتی جڈیل نام کی ایک پہاڑی پر جا کر کے رکی۔ پھر نوح علیہ السلام نے ایک کبوتر کو باہر خبر لانے کے لیے بھیجا۔ تھوڑی دیر بعد کبوتر واپس آیا تو نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ کبوتر کے پیروں میں پانی لگا ہوا ہے۔ آپ سمجھ گئے کہ باہر ابھی پانی پوری طرح خشک نہیں ہوا ہے۔ پھر کافی دیر کے بعد آپ نے کبوتر کو پھر واپس بھیجا۔ جب کبوتر واپس آیا تو کیچڑ لگا تھا۔ آپ پھر سمجھ گئے کہ ابھی پانی پوری طرح خشک نہیں ہوا ہے۔ پھر تھوڑی دیر بعد آپ نے کبوتر کو واپس بھیجا تو کبوتر کی چونچ میں ہرا پودا دیکھا۔ آپ سمجھ گئے کہ پانی خشک ہو چکا ہے۔ اس طرح دوستو، نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی پھر زمین پر آباد ہوئے اور انسانی نسل آگے چلی۔ دوستو، یہ ویڈیو یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ ہم آپ سے دوسری ویڈیو میں ملیں گے انشاءاللہ۔ اس ویڈیو کو لائک سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا، تاکہ آگے تک دین کی بات پہنچ سکے۔ دین کی بات دوسرے تک پہنچانا بہت بڑا ثواب ہے۔ اللہ حافظ۔